اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 22 کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کل شروع کی جانے والی سورۃ الاحزاب کے بقیہ اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 32 to 34 سے احکامات پردہ شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ جب عورتوں کو گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دبی زبان میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے کشش رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نزاکت اور نرمی رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آواز کے لیے ہدایت دی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت ارادتاً ایسا لب و لہجہ اختیار کرو کہ نرمی اور لطافت کی جگہ قدر سختی اور روکھا پن ہو، تاکہ کوئی بدباطن انسان جو ہے لہجے کی نرمی سے تمہاری طرف مائل نہ ہو، اس کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور اگر ضرورتاً گھر سے نکلنا پڑے تو قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ یہاں پر تبرج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے کلیئر کر دیا ہے کہ تبرج جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی، اور آئندہ بھی جب کبھی اسے اختیار کیا جائے گا یہ جہالیت ہی ہوگی۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس کا نام کتنا ہی خوشنما اور دل فریب رکھ لیا جائے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور اپنی ارد گرد کی سوسائٹی کو بھی دیکھیں اور اس کے مطابق اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں آرائش کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ عورت کو نمائش کا ذریعہ بالکل بھی بنانا نہیں چاہتا۔ پھر آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 37 to 40 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا تذکرہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سکی بہو نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہوتی۔ جاہلیت کی اس رسم کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 to 48 میں مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانیں کہ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ اور دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں یہ بتایا گیا کہ جن عورتوں کو بغیر ازواجی تعلق قائم ہونے کے بعد طلاق ہو جائے تو ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ آیت نمبر 50 to 52 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد شادیوں کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، اور اس میں بہت سے سماجی اور معاشرتی مسائل کا حل ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے بارے میں خصوصی احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں حاضری کے خصوصی آداب سکھائے گئے ہیں جو عام معاشرے کے لیے بھی
اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ بلا اجازت نہ آئیں اور اگر دعوت کے لیے بلائے جائیں تو کھانا کھا کر منتشر ہو جائیں، دیر تک محفل جما کر نہ بیٹھیں کہ میزبان کے لیے مشکل کا باعث بن جائیں۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو امت کی مائیں قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت نمبر 53 جس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں حکم دیا گیا کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد امہات المومنین کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹک گئے۔ چونکہ وہ گھرانے رول ماڈل تھے، اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں پر بھی پردے لٹک گئے، تو یہ دلوں کو پاک رکھنے کے لیے ایک اہم طریقہ ہے۔ پھر محرم افراد کی ایک لسٹ بھی دی گئی کہ وہ آزادانہ گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں اور نامحرم مردوں کے اختلاط کو روکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بیان ہے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و تعریف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اہل آسمان اور اہل زمین دونوں عالم متحد ہو جائیں۔ پھر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ گھروں کے اندر اپنے سینے اور سر ڈھانپ کر رہیں، اور یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو بڑی چادروں سے کور کر لیں تاکہ ان کی زیب و زینت چھپ جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی۔ یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک باحیا عورت اور بے حیا عورت کے درمیان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرت کسی کو نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس بے پردہ عورت جو ہے وہ اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز، ان کی شرارتوں کا نشانہ بنے گی۔ پھر آیت نمبر 60 سے 71 میں منافقین اور ان کی سزا کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی بات مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ آگے پھر مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر حال میں سچی بات کہیں، خلافت الہی کی جو باری ذمہ داری انسان نے اٹھا لی ہے اس کا حق ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ سبا کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی کل آیات 54 ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ قیام مکہ کے دوسرے دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 1 to 9 میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈسکرائب کیا گیا اور عقیدہ آخرت پر اعتراضات کو نقل کر کے ان کا جواب بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں اور یا ان پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے گرا دیں۔ ہم جیسے جیسے ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے آتا جائے گا، اور جتنی آگے بڑھے گی انشاءاللہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور پھر آیت نمبر 10 to 14 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح بڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تم پوری زریں بناؤ اور جوڑوں میں اندازہ رکھو، تم سب نیک کام کیا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سپر پاور قسم کی حکومت تھی، اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کے مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو بھی کلیئر کر دیا۔ آیت نمبر 15 to 20 میں قوم سبا کی ناشکری اور انکار کا تذکرہ ہے۔ سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے، جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا، آج کل یمن کے نام سے علاقہ مشہور ہے۔ یہ بڑا خوشحال ملک تھا، یہ ملک بری اور بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا اور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے روگردانی کی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر دور دراز کر دے، اور ہماری آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اسے کم کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور کثرت سے جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قصہ پارینہ بنا دیا، اور تاریخ کے اس واقعے میں ہر صابر اور شاکر کے لیے سبق ہے کہ اہل سبا آخرت کی منکر تھی۔ 21 to 28 میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد منصب رسالت کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ آیت نمبر 29 to 42 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ متکبر کی عادتیں جو ہیں وہ آخرت کا انکار کیوں کرتی ہیں، کہ وہ عام لوگوں کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور روز قیامت ایک دوسرے کو موجب الزام ٹھہرائیں گی اور کہیں گی اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے۔ پھر قوم کے خوشحال لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہیں۔ جس طرح حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی بات کرتے تھے، ان میں کے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ یعنی دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات دلوائیں گے، جیسے آج بھی پیر پرستوں اور قبر پرستوں کا حال ہے۔ لیکن آج دیکھ لو کہ یہ لوگ کسی بات پر قادر نہیں۔ اور پھر انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ پس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہ ہوگے، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ آیت نمبر 43 to 46 میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت پر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ جو کہ آیت نمبر 47 to 54 پر مشتمل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق یعنی سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو یہ بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ اور پھر دوزیوں کا جرم یہ ہوگا کہ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے، ان کی چاہتوں ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے ہمیں توحید و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت سے متعلق اعتراضات کا جواب ملتا ہے، اور ناشکری کے رویے سے بچنے اور متکبر قیادت کی پیروی سے بچنے کا حکم ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ فاطر کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 to 8 میں دعوت توحید اور آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ابتدائی آیات میں فرشتوں کی ساخت اور ان کے بازوؤں کا ذکر ہے، اور 2 تو 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر یعنی قاصد بنانے والا ہے۔ یا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ پھر آخرت کے دلائل دیے گئے اور شرک کی تردید کی گئی کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری عزت ہے، اور تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید دلائل دیتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات کی پیدائش سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ پھر پانی کے 2 ذخیروں کی اگزامپل دی گئی ہے، اور برابر نہیں 2 دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، جسے تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے۔ پھر انسانوں سے کہا گیا کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو کہ قرابت دار ہی یعنی رشتہ دار ہی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہیں خبردار کر سکتے ہیں۔ اور جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، یعنی تزکیہ کرنا انسان کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ پھر آیت نمبر 19 to 23 میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اگزامپل دیتے ہیں کہ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکیاں اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آیت نمبر 24 to 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ جو لوگ ان سے پہلے ہو کر گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ پھر آیت نمبر 27 to 28 میں اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کے دلائل دے رہے ہیں اور خوبصورت مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ، اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور اس کے اختیارات کا اور اس کے احکامات کا۔ انہی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے گا
اور یہ لوگ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دوزخی لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع یعنی آیت نمبر 40 to 45 میں اللہ تعالیٰ شرک کی بھرپور تردید فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کتاب سے فرار اختیار کرنے والوں، تکبر کرنے والوں اور دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پچھلی قوموں کے انجام سے ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں پر پکڑنا شروع کر دیتے تو زمین پر کسی بھی مشرک کو پھر زندہ نہیں چھوڑتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ یاسین کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے والا خود کو ایک مرعوب کن اور جلالی فضا میں موجود پاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت طاری ہو جاتی ہے، اور ہر اگلی آیت کیفیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اور جب تک وہ سورہ مبارکہ کے اختتام تک پہنچتا ہے تو آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارک کی آیت نمبر 1 to 12 جو کہ ابتدائی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور پھر فرمایا یہ قرآن پاک اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ نمبر 11 to 32 میں ایک بستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ پھر ایک شخص کا اس میں تذکرہ آتا ہے کہ ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان لوگوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، لیکن قوم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ایک داعی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں، کہ وہ قوم کا خیر خواہ ہوگا، مستعد ہوگا، با کردار ہوگا، نڈر اور مخلص ہوگا، دلیل کے ساتھ دعوت دینے والا ہوگا، اور لوگوں سے کوئی اجر نہ مانگنے والا ہوگا۔ آج کے اس بارے میں کوئی دعا نہیں آئی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے، جن سے کہا جائے گا کہ آؤ آج سلامتی ہے تمہارے لیے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی ناگوار بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔